السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر وہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر وہ قبول نہ ہوئی تو انسان خائب و خاسر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر کوتاہی نہ برتے اور اس کے اندر سستی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ہمیں طریقہ بتایا ہے اور صحابہ کرام نے کما حقہ ہمیں سمجھایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ نماز ادا کر لینے کا صرف اعتبار نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس طریقے سے نماز کے ارکان، شروط، واجبات، سنن کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کا فقہ و فہم حاصل کریں، مختلف اذکار یاد کریں، دعائیں یاد کریں، اور نماز کے دوران بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اہل علم سے سوال کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری غلطیاں ہیں جن کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ امام سے پہلے مقتدی کوئی حرکت کرے۔ آپ جب امام بنا رہے ہیں تو امام اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں، ان کی متابعت کریں، ان کے حرکات پر غور نہ کریں بلکہ ان کی زبان سے نکلنے والی تکبیر کے ساتھ آپ عمل کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی امام سے پہلے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بخاری کی مرفوع روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی جب امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اسے یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا سر گدھے جیسا سر نہ بنا دے یا اس کی شکل گدھے جیسی نہ بنا دے۔ اس حدیث کے اندر وعید نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ امام سے پہلے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ امام سے پہلے مقتدی نماز کا کوئی عمل انجام دے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ آپ امام کی اقتداء کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ بعض نمازی امام کے ایک سلام پھیرتے ہی فوت شدہ رکعات کی تکمیل کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ممنوع ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کی رکعات چھوٹ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو جب تک امام دونوں سلام نہ پھیر دے تب تک آپ کو فوت شدہ رکعات کی تکمیل کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یہ امام کی اقتداء ہے، امام کی اقتداء ضروری ہے۔ چار چیزیں آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے موافقت، امام کی موافقت بھی ناجائز ہے، آپ امام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو باور کرائیں گے کہ امام کے ساتھ عمل کرنے میں ثواب ہے، جبکہ بالکل غلط ہے۔ موافقت بالکل ناجائز ہے۔ امام کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اس کی متابعت کی جائے،
متابعت اور پیروی ضروری ہے اور واجب ہے، موافقت نہیں۔ مسابقت، امام سے پہلے پہلے بھی حرکت کرنا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے پہلے عمل کرنا، اس کو مسابقت کہتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے تاخیر، امام سجدے سے سر اٹھا چکے ہیں، آپ سجدے کے اندر پڑے ہیں دیر تک، اور یہ تاخیر جائز نہیں ہے۔ البتہ امام کی متابعت یہ واجب اور فرض ہے، امام جیسے اللہ اکبر کہے آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور امام کی پیروی کرنی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز پڑھائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے پہلے نہ بڑھو اور نہ رکوع میں جاؤ، نہ سجدہ میں جاؤ، نہ قیام میں جاؤ، نہ سلام پھیرنے میں، یعنی میری اقتداء کرو، میری متابعت کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے پہلے کوئی حرکت نہ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض مصلی نمازی ناک کی بجائے صرف پیشانی کے بل سجدہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ علماء کے درمیان ایسے نمازی کی صحت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ بسا اوقات سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھا کر پنڈلی کھجلانے لگتے ہیں اور اسی درمیان سجدہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور ان کا پاؤں اٹھا ہی رہتا ہے۔ اس طرح 7 اعضاء پر ان کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ سجدہ مکمل کرنے کے لیے 7 اعضاء کی بنیاد پر سجدہ کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر، ناک اور پیشانی، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ پیشانی کے بل پر سجدہ کریں اور ناک کو زمین میں ٹچ نہ کریں، یہ غلط ہے۔ دونوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کو ٹچ کریں اور دونوں کو سجدے کی جگہ رکھیں، تب جا کر کے آپ 7 اعضاء کی بنیاد پر سجدہ کریں گے۔ ورنہ اگر آپ ناک کو زمین پر نہیں ٹیکتے، صرف پیشانی کے بل سجدہ کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ 6 اعضاء کی بنیاد پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 اعضاء کی بنیاد پر سجدہ کرنا ہے۔ اگر آپ 7 اعضاء کی بنیاد پر سجدہ نہیں کرتے تو آپ کا سجدہ نامکمل ہے، اسے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ ہے کہ ارکان کے دوران منتقل ہونے کے لیے بلند آواز سے تکبیر انتقال پڑھی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام اللہ اکبر کہے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، بغل والے کو یعنی جو بغل میں کھڑے ہوئے مصلی ہیں، نمازی ہیں، انہیں بھی سنائی دیتا ہے، جو کہ ان کی نماز میں خلل اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو تشویش ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کے درمیان اذکار اور آیات بلند آواز سے پڑھی جائیں، اس سے بھی تشویش ہوتی ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، جیسا کہ یہ معلوم بات ہے اور تمام لوگوں کے نزدیک یہ مشہور ہے۔ یہ اس شخص پر نافذ ہوگا جو مسجد میں بلند آواز سے قرآن پڑھے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض نمازی صف کے کنارے میں جا کر نماز پڑھتے تاکہ بلند آواز سے تلاوت کرنے والے کی تشویش سے بچ سکے۔ ابن باز رحمہ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جمعہ کے وقت مسجد میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہوا۔ شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد یا دوسری جگہ پر بلند آواز سے تلاوت کرے اگر اس کی آواز سے اس کے آس پاس نماز پڑھنے والوں یا تلاوت کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہو، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح تلاوت کرے کہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ایک دن لوگوں کے پاس مسجد میں تشریف لائے اور وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سب اللہ سے سرگوشی کر رہے ہو، اس لیے تم ایک دوسرے سے بڑھ کر بلند آواز سے تلاوت نہ کرو، یا فرمایا تم میں سے کوئی دوسرے پر اپنی آواز بلند نہ کرے۔ آپ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مسجد کے اندر لوگ نماز کے اندر محو ہیں، نماز کے اندر مشغول ہیں، کوئی الگ عبادت کر رہا ہے، کوئی الگ عبادت کر رہا ہے، ایسی صورتحال میں ایک
قرآن پڑھنے والے کو کسی دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا بالکل جائز نہیں ہے، یا کسی کو اذیت دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھار نماز کے عالم میں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اذکار بھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کے بغل والے کو سنائی دیتا ہے، اس سے تشویش ہوتی ہے ان کو جو آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے من میں پڑھیں، جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جو معثور دعائیں ہیں نماز کے اندر، ان ساری دعاؤں کو اپنے من میں پڑھیں۔ اگر آپ زور سے پڑھتے ہیں یا ایسی آواز میں پڑھتے ہیں کہ بغل والے سن سکیں تو اس کی وجہ سے بغل میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں خلل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر ہم متنبہ ہوں۔ اسی طریقے سے بہت ساری سنگین غلطیاں ہوتی ہیں نمازیوں کی، ایسی غلطیاں جن کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ سب سے سنگین غلطی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے ہوئے سجدہ کی حالت میں، سجدہ میں اعتدال کرتے ہوئے جلدی کرے اور اطمینان سے کام نہ لے۔ میرے بھائیوں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا، اطمینان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، یہ نماز کا رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ اگر آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، آپ کی نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط طریقہ سے نماز پڑھنے والے کو نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا جا کر پھر سے نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نماز سکھائی اور بتایا کہ نماز کی حالت میں اطمینان، سکون اور اعتدال ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر سے سکون غائب ہو اور اعتدال غائب ہو اور اسی طریقے سے اطمینان غائب ہو تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حضرات نماز کے اندر اپنے سر کو چڑیوں کی چونچ کی طرح مارتے ہیں اور نماز سے جلدی فراغت اختیار کرتے ہیں۔ یہ چیز مذموم ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی غلطی جس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں اتنا جھکنا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، قیام کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ ایک دم ایسے جھکا ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ وہ رکوع میں ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر نماز بھی باطل ہونے کا ڈر ہے۔ اگر قیام کی حالت میں آپ کا رومال گر جائے اور آپ کو اس کی ضرورت ہو تو اپنے پاؤں سے اسے اٹھائیں اگر ضرورت ہو، ورنہ چھوڑ دیں وہاں پر، یا رکوع کا یا جلوس کا انتظار کریں، اس کے بعد میں آپ جو اسے اٹھا لیں۔ لیکن بغیر ضرورت کے آپ جو ہے اپنے کندھے کو اس طرح گرا لیں کہ آپ گویا کہ رکوع میں ہیں جبکہ آپ قیام کی حالت میں ہوں، تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فرض نماز میں قیام کرنا ایک رکن ہے۔ جو شخص بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے قیام کرنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن البتہ اس کے اندر ضروری ہے کہ سمجھ میں بات آ جائے، وہ یہ کہ ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا شخص کبھی کبھار رکوع کر سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے رکوع نہیں کر سکتا۔ جو رکن کر سکتا ہے اسے کرے اور جس کی قدرت نہ رکھے اسے جس اعتبار سے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کھڑے ہو کے پڑھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی قدرت ہو اسے کرے اور جس چیز سے عاجز ہو اسے نہ کرے، یعنی اس کا بدیل اختیار کرے، یہ چیز زیادہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں صفوں کو مکمل نہ کرنا یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور جہاں جگہ ملتی ہے جڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو آپ پہلی صفوں کو دیکھیں، جو آپ سے پہلے، آپ پہلی صفوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلی صفوں کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اپنے طور پر جہاں جگہ ملی اور امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یعنی پہلی صف ابھی خالی ہے دوسری صف کے اندر مل گئے، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ یہ بعض غلطیاں ہیں جو نماز کے اندر سرزد ہوتی ہیں۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر یہ غلطیاں
یہ جو غلطیاں میں نے بیان کی ہیں وہ غلطیاں اگر آپ کی نماز کے اندر ہیں تو انہیں آپ درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز کے اندر اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو انہیں اگر آپ جان بوجھ کے درست نہیں کرتے تو نماز کے باطل ہونے کا بھی ڈر ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث پتہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اسے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 9واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6ٹھا، کسی کو 5واں، کسی کو 4واں، یا اسی طریقے سے کسی کو 3 اور کسی کو نصف، یعنی کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر اطمینان اور اعتدال ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر اعتدال نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں نماز کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز ویسے پڑھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک اسے کار خیر سمجھ کر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔